السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ، اور میں شروع کر رہی ہوں رکھیل پارٹ 11۔ تناوش ایک جگہ دیکھ کر اپنے لیے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی، اور چند عورتوں نے کبیر دادا کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ اسے شادی کی مبارکباد دے رہی تھی۔ بیچاری کو اونچے طبقے کے آداب ہی معلوم نہیں ہے۔ اسے بیٹھا دیکھ کر فرحانہ پاس کھڑی ہوئی رخسانہ کو مخاطب ہوئی۔ رخسانہ نے جواب دیا، یہ تو کبیر صاحب کی غلطی ہے نا۔ خیر، غلطی تو نہیں کہہ سکتے، فرحانہ نے کہا لگایا۔ اس دیہاتن کو اس نے ہمیشہ تو ساتھ نہیں رکھنا نا، چند دن گزار کر دفع کر دے گا۔ رخسانہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، ویسے آپ کو اتنی بری کیوں لگتی ہے؟ فرحانہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ہے ہی بری۔ اور رخسانہ کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ کھانے کے بعد بھی تقریب جاری تھی۔ غزل خواہ کو بلایا گیا تھا، اور سب لوگ برتن سمیٹنے کے بعد ملازموں نے ٹیبلوں کو جوڑ کر غزل خواہ کے لیے جگہ بنا دی۔ وہاں پر غزل اور مشاعرے چل رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تناوش وہاں پر خواہ مخواہ بوریت محسوس کر رہی تھی۔ کبیر دادا اس سے دور دوستوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ موسیقی سنتے ہوئے زیادہ تر سامعین الکوحل سے بھی فیضیاب ہو رہے تھے۔ ان میں کبیر دادا بھی پیش تھا۔ اس کے ہر نئے گلاس کو تناوش شمار کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیر انتظار نہ کیا گیا، اور اس نے موبائل فون نکال کر میسج کرنا شروع کر دیا۔ پلیز چلیے نا، میں سخت بور ہو رہی ہوں۔ یہ لکھ کر اس نے کبیر دادا کے نمبر پر بھیج دیا، مگر موسیقی کے شور میں شاید اسے میسج ٹون سنائی نہیں دی تھی، تبھی تو وہ موبائل فون کے طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لمحہ بھر انتظار کے بعد وہ اسے کال کرنے لگی۔ یقیناً اس طرح وہ موبائل فون کی طرف متوجہ ہو کر اس کا میسج پڑھ لیتا۔ اس کی ترکیب کام آئی۔ موبائل فون کی گھنٹی بجتے ہی اس نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں آتے ہی تناوش نے کال کاٹ دی۔ اسکرین پر نگاہ دوڑاتے ہی اس نے خفگی بھری نگاہیں تناوش کی جانب اٹھائی، اور پھر وہ میسج پڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے تناوش کو اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر متحرک نظر آئی۔ منٹ بھر بعد ہی میسج کا جواب پہنچ چکا تھا۔ روکا کس نے ہے؟ ڈرائیور کو ساتھ لے کر گھر چلی جاؤ۔ جو اب اس کی توقع کے مطابق تھا، مگر وہ باز آنے والی نہیں تھی۔ فوراً لکھ بھیجا، گھر میں اکیلی تو یہاں سے بھی زیادہ بور ہو جاؤں گی، تو نہ جاؤ۔ اس مرتبہ اسے جواب کے حصول کے لیے کال نہیں کرنی پڑی تھی۔ پلیز چلو نا، اس گائک سے اچھا تو میں خود گا لیتی ہوں۔ گھر جا کر جتنی چاہے غزلیں اور گیت سن لینا۔ اس کے شوخی بھرے میسج نے کبیر دادا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ خود موسیقی وغیرہ کا اتنا شوقین نہیں تھا، لیکن یوں بھری محفل سے اٹھ کر جانا اسے عجیب لگ رہا تھا، خاص کر ان دنوں جب پاشا اور اس کے دوسرے احباب بڑی سختی سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کی وجہ سے باقی ساری دلچسپیوں سے دور ہونے لگا ہے۔ مگر یہ سوچ اسے زیادہ دیر تک نہیں روک سکتی تھی۔ اس دوران تناوش کی شوخی شرارت اور منت بھرے میسیجز اسے مسلسل موصول ہو رہے تھے۔ آخری میسج پڑھتے ہوئے وہ مشکل ہی اپنی ہنسی روک پایا۔ یقین مانو، مجھے لونگ الائچی والے گانے پر رقص کرنا بھی آتا ہے۔ سخت نیند آ رہی ہے یار، دائیں پہلو بیٹھے کاشف راجپوت کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے مصنوعی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ صاف کہیں دادا کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ جواب کاشف کے بجائے بائیں جانب بیٹھے پاشا نے دیا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ کبیر دادا نے اسے جھڑکنے میں دیر نہیں لگائی۔ کیا آپ میری تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ ہاں، کبیر دادا نے اطمینان سے بولا، مرنے کے بعد ہر قسم کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور تمہاری گردن دبانا اتنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ ترکیب بولا، شکریہ، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ میسج کے ذریعے منصوبہ بندی کرنے والے آپ پہلے پریمی نہیں ہیں۔ صحیح کہا، مگر یوں دوران محفل اپنے استاد کے ہاتھوں مرنے والے یقیناً تم پہلے فرد ہوں گے۔ پاشا طنزیہ انداز میں بولا، آپ شاید گھر جا رہے تھے؟ بس یہ یاد رہے کہ جاتے وقت میزبان سے اجازت لینا ضروریات کے زمرے میں آتا ہے۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ پاشا کی زبان کو اتنی آسانی سے لگام نہیں دی جا سکتی۔ بھری محفل میں وہ اسے تھپڑ بھی نہیں مارنا چاہتا تھا۔ بس دانت پیس کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کی متلاشی نظروں نے اخلاق حسین کو ڈھونڈا، جو اس وقت ایس پی ضمیر حسین اور نوشاد آفریدی کے درمیان بیٹھا تھا۔ قریب جا کر اس نے رسمی اجازت لی اور عظیم کو کال کر کے گاڑی لگانے کا کہہ دیا۔ تناوش بھی اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس بات سے بے نیاز کہ جانے کتنی نگاہیں اسے گھور رہی تھی۔ کچھ نگاہوں میں تمسخر، کچھ میں ہوس اور کچھ میں حسد جھلک رہی تھی۔ وہ لان سے نکل کر سمٹ کی پختہ روش پر آ گیا، اور وہ اس کے پہلو میں رکتے ہوئے دل آویز انداز میں مسکرائی۔ شکریہ؟ کس لیے؟
اس نے بظاہر انجان بن کر پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر گہری ہو گئی تھی۔ وہ کھڑتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں، سمجھی؟ شاید وہ اپنے واپسی کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ اچھی بات ہے۔ شرارتی مسکراہٹ کے لبوں پر رقصہ رہی۔ کم از کم میں ان وعدوں کے انجام دہی سے تو نجات پا گئی جو آپ کو گھر واپس جانے کی شرط پر غلطی سے کر بیٹھی تھی۔ کون سے وعدے؟ کبیر دادا جانتے بوجھتے انجان بن گیا۔ وہ کھلکھلائی، وہی رقص، گیت اور اس طرح کے کچھ اور جھوٹے وعدے؟ کبیر دادا نے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو زبردستی کی کھانسی میں چھپایا۔ اس باتونی لڑکی کو بحث و تکرار سے ہرانا مشکل تھا۔ اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی ان کے ساتھ آ کر روک دی۔ عظیم نے نیچے اتر کر جلدی سے کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ تناوش کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود دوسری جانب گھوم گیا۔ اب دادا ان رنگ برنگی محفلوں سے بھی بھاگنے لگا ہے۔ کبیر دادا کی سیٹ چھوڑتے ہی پاشا کاشف راجپوت کو مخاطب ہوا۔ یار کیوں اپنے استاد کے پیچھے پڑے ہو؟ بری طرح پٹو گے۔ کاشف نے دھیمے لہجے میں سرزش کی۔ یقین مانو دادا، اس خوبصورت چڑیل نے کبیر دادا کو ضائع کر دینا ہے۔ پاشا کے لہجے میں تناوش کے لیے نفرت ابل رہی تھی۔ کاشف ہنسا۔ اتنی پیاری لڑکی کو چڑیل کہہ کر تم اپنی بدبختی پر مہر ثبت کر رہے ہو۔ پاشا نے منہ بنایا۔ بات شکل و صورت کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ یہ بھی خوب کہی۔ بھلا کیا ہی برا ہے اس میں؟ اس کے کردار میں لباس کو دیکھو، سر پر اوڑھا دوپٹہ دیکھو، حیا آلود آنکھیں دیکھو، اس سے بڑھ کر کیا کردار ہوگا؟ پوری محفل میں اس جیسی ایک بھی نظر نہیں آئی۔ دادا آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ اگر طوائف کے گھر تہجد گزار پیدا ہو جائے تو اس کا کاروبار تو ٹھپ ہو جانا ہے نا۔ گویا تم کبیر دادا کو طوائف کہہ رہے ہو۔ ہم سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ پیار، محبت اور عشق معشوقی کی گنجائش اپنے کاروبار میں نہیں ہے۔ کاشف نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ شادی کرنے والا اکیلا نہیں ہے۔ اب تو ہم 2-3 ہی کنوارے رہ گئے ہیں۔ بات شادی کی نہیں، کبیر دادا کے رویے کی ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس مصیبت کے ساتھ میسج پر بات کر رہا تھا۔ ایک میسج پڑھنے میں میں کامیاب رہا ہوں۔ وہ اسے گھر چلنے کا کہہ رہی تھی، کچھ انعام وغیرہ کے وعدے بھی کر رہی تھی۔ ایسے چوچلے صرف محبوب ہی سے کیے جاتے ہیں۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ چھوکری کبیر دادا کو یوں انگلیوں پر نچانے لگی ہے۔ کچھ نہیں ہوتا یار، کاشف راجپوت اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ چند دن کی بات ہے۔ غریب کو ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی سے لطف اندوز ہونے دو، ختم ہو جائے گی یہ محبت وغیرہ۔ کبیر دادا زیادہ دن کسی چھوکری کے نہیں بہلنے والا۔ پاشا یقین سے بولا، غلط فہمی ہے آپ کی۔ یہ پہلی خوبصورت اور کنواری لڑکی نہیں ہے جو کبیر دادا کی زندگی میں آئی ہو۔ پہلے بھی کئی آ چکی ہیں، مگر میں نے کبھی بھی کبیر دادا کو یوں پاگل ہوتے نہیں دیکھا۔ دادا سچ کہوں تو مجھے دال میں ذرا بھی سفیدی نظر نہیں آتی۔ تم بس یوں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ کبیر دادا کسی لڑکی کے لیے اپنا مقام اور عزت گنوانے پر تیار نہیں ہو سکتا۔ عورت ذات کی اہمیت اس کے لیے ٹیشو پیپر سے بڑھ کر نہیں، اور ٹیشو پیپر استعمال ہونے کے بعد اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ کاشف اس کی بات کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کاش ایسا ہی ہو۔ پاشا حسرت بھرے لہجے میں بولا کہ وہ کبیر دادا اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کا آئیڈیل تھا اور اپنے آئیڈیل کو وہ کسی صورت برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار یہ تو میرے انداز سے کہیں زیادہ پرکشش اور جاذب ہے۔ نوشاد آفریدی اخلاق حسین کو مخاطب تھا۔ اخلاق حسین نے کہا، وہ خبیث ایسے ہی تو پاگل نہیں ہو رہا، اب تو اس کے قتل کی ایک اور وجہ بھی مل گئی ہے۔ نوشاد آفریدی زہریلے لہجے میں بولا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسے آسانی سے ختم کر پائیں گے؟ ہمارے ساتھ صرف ایس پی ضمیر حسین ہی اس کی موت کے حق میں ہے۔ شہاب قصوری اب بھی اس کے بغل میں گھسا بیٹھا ہے۔ پاشا کے بارے کچھ کہنا ہی فضول ہے اور کاشف راجپوت اس کا قریبی دوست ہے۔ 5 سربراہ اور بھی موجود ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ کم از کم کبیر دادا کی سربراہی کے حق میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب بس انہیں اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ کبیر دادا کے خاتمے پر راضی ہو جائے۔ نوشاد آفریدی نے اپنا منصوبہ سامنے رکھا۔ یوں بھی بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ ایک جانب اگر ہم 8 بھی ہو جائے، ہمارے مخالف 4 تو موجود ہوں گے، اور اس طرح ہم انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تب بھی وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ اخلاق حسین اس کے منصوبے کے ساتھ متفق نہیں تھا۔
یار ہم نے صرف اس خبیث کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد جھگڑا ختم کر دیں گے۔ نوشاد کے دماغ پر کبیر دادا کی موت سوار تھی۔ اخلاق حسین اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے اگر وہ پہلے حملے میں بچ گیا تو اس کے ہاتھ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا جواز آ جائے گا۔ اب تو وہ شمشیر دادا کی وجہ سے جھجک رہا ہے، اور اتنا تو تم جانتے ہو کہ وہ گینڈے کی طرح طاقتور اور لومڑ کی طرح پھرتیلا ہے۔ اس کے ساتھ کاشف راجپوت اور پاشا بھی بہت خطرناک ہے۔ ہمارے گینگ میں ایسا کوئی نہیں جو ان میں سے کسی کے مقابل آ سکے۔ ایک فصیح الدین لڑائی بھڑائی جانتا ہے، مگر اتنا اچھا لڑکا وہ بھی نہیں کہ کبیر دادا کے سامنے ٹھہر سکے۔ نوشاد آفریدی پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، اس کا مطلب وہی شمشیر دادا کو بلانے والا فیصلہ ہی درست ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ اخلاق حسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت انہیں کبیر دادا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ نوشاد آفریدی نے کونی سے ٹوکا دیتے ہوئے اسے کبیر دادا کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاق حسین نے سنبھلتے ہوئے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ قریب آتے ہی کبیر دادا نے، شاہ جی بہت شکریہ، اب اجازت چاہوں گا، اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگی ہے۔ نیند آ رہی ہے یا ہماری بھابھی کی یاد ستا رہی ہے؟ اس کے کان سے منہ لگاتے ہوئے اخلاق حسین نے مزاحیہ اندازہ اپنایا۔ دونوں سمجھ لو، کبیر دادا اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اخلاق حسین نے زبردستی کا کہا ہونٹوں پر سجاتے ہوئے رسمی لہجے میں کہا، تشریف آوری کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری روکھی پھیکی تقریب میں جان پڑ گئی۔ کبیر دادا اس سے مصافحہ کر کے واپس مڑ گیا۔ نوشاد کے ساتھ مخاطب ہونے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ اخلاق حسین کبیر دادا کے پیچھے جاتی ہوئی تناوش کو ہوسناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسی لڑکی کسی کو کہاں محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے دے سکتی ہے؟ نوشاد ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، کیا معلوم چند دنوں تک اس خبیث کا دل بھر جائے اور اسے واپس بھیج دے۔ اخلاق حسین نے ارادہ ظاہر کیا، چند دن کیا، میں چند ماہ بھی صبر کر سکتا ہوں، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوداس پری کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو پھر شمشیر دادا والی تجویز پر عمل کرتے ہیں۔ اس خبیث کی 2-3 غلطیاں تو ہم نے ڈھونڈ رکھی ہے، جس کے ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ اس سے 1-2 غلطیاں اور کروا کر شمشیر دادا کی منت کر لیتے ہیں، امید ہے چند دنوں کے لیے وہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کر لے گا۔ اخلاق بولا، یاد رہے یہ خبیث اس کا چہیتا شاگرد رہ چکا ہے۔ اس کی رکھیل کو دیکھتے ہی شمشیر دادا استادی شاگردی بھول جائے گا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کبیر اس لڑکی کو شمشیر دادا کی جھولی میں ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اخلاق افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بات تو پھر وہیں پہنچی، کیا کہتے ہیں، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اگر یہ بلبل شمشیر دادا کے ہتھے چڑھ گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس نے کون سا ہمیشہ پاس رکھنا ہے، 1-2 دن میں چھوڑ دے گا، پھر ہماری باری۔ نوشاد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور یہ بھی تو سوچو نا، ہمارا مقصد تو اس لڑکی اور کبیر سے بدلہ لینا ہے نا۔ اگر شمشیر دادا نے اس کی جان بخشی کر بھی دی تب بھی کبیر دادا دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بدلہ لینے والی بات اس لڑکی کو دیکھنے سے پہلے تک تھی، اب تو کمبخت دل پر آ گیا ہے۔ اخلاق حسین دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عاشقانہ انداز میں بولا۔ نوشاد کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ رات بھر وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کبیر دادا دوسرے آدمیوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا۔ البتہ یہ اور بات کہ وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھی رہی۔ کبیر دادا نے 1-2 بار اسے کہنی سے دھکا دیا اور دور ہٹ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر ایسے اشاروں کو وہ خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ گاڑی کے مخصوص جگہ پر رکتے ہی عظیم نے نیچے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ اس دوران وہ خود نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کبیر دادا اس سے 1 قدم آگے تھا۔ خوابگاہ میں گھستے ہی وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتائے، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے تناوش نے چاہت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ویسے تمہیں میرے مزاج اور موڈ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ یقیناً گاڑی میں اس کے ساتھ جڑے بیٹھے رہنے پر خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ کیوں نہیں آتی؟ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی ذرا سی بات بھی سمجھ لیتی ہوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر تبسم رخصا تھا۔ البتہ اس پر عمل کرنا نہ کرنا کے بارے میں بعد میں طے کرتی ہوں۔ گاڑی میں تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جانے سے کیا قیامت آ جاتی؟ وہ ترکی بترکی بولی، گاڑی میں آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے سے کون سی قیامت آ گئی؟
ایک دفعہ منع جو کیا ہے کہ میرے آدمیوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ وہ باغی لہجے میں بولی، واہ جی واہ، 24 گھنٹے میں چند لمحے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی فاصلہ رکھ کر بیٹھوں، کیوں جی؟ دماغ تو ٹھیک ہے، پوری رات تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں۔ اس کے لہجے میں حیرانی بھرا غصہ تھا۔ نہیں جی، پوری رات اب سوتے ہیں، اس نے منہ بسورا۔ جانتی ہو تمہاری ان حرکتوں کا مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے کہ تمہیں جلد از جلد چلتا کروں۔ کبیر دادا کی ہر بات کا خاطر خواہ جواب دینے والی اس کے چھوڑ دینے کی بات پر لاجواب ہو جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگا۔ بوٹ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھولے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ایسا کرنے پر تناوش نے خفگی کا اظہار کرنا تھا۔ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو اسے تناوش کو خفا کرنے کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبیر دادا کے دن کو لائے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے۔ جینس کی تنگ پتلون اور اس پر گلابی رنگ کی پھولدار قمیض میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کبیر دادا کے سامنے قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی تھوڑی کبیر دادا کے گھٹنوں پر سجا دی۔ اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھتے ہوئے کبیر دادا نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی۔ پہلے تو یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب کیوں پہنا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شکوہ جھلک رہا تھا۔ یہ میں نے کب کہا کہ آپ کا لایا ہوا لباس اچھا نہیں ہے؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ایسا لباس نہیں پہنتی، تو اب کیوں پہننا ہے؟ تو اب کیوں پہنا؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی، آپ کے لیے مجھ پر احسان کرنا تھا تو آج کی تقریب میں پہنا ہوتا۔ اس نے طنز کیا۔ کہا نا آپ کے لیے پہنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اگر میں کہوں آئندہ تقریبات میں اسی قسم کا لباس پہنو گی پھر؟ وہ وارفتگی سے بولی، میں صرف آپ کے لیے سجنا سنورنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ہنسنا مسکرانا چاہتی ہوں، آپ پر اپنی خدمتیں نچھاور کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ ایسے بے حجابانہ کپڑے پہن کر سب کے سامنے گھومتی پھروں، تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسا کروں گی۔ علامہ اقبال نے جانے کس کیفیت کے زیر اثر فرمایا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس وقت تناوش کے دل سے نکلے ہوئے خلوص بھرے الفاظ نے کبیر دادا کو عجیب قسم کی خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ وہ دل کی بدلتی حالت کی توجیہ سے قاصر تھا۔ اس کم عمر لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ ہر گزرتی گھڑی وہ اسے اپنے لیے ناگزیر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر دادا کا ناگواری ظاہر کرنا، بیزاری کا اظہار، غصے کا برتاؤ، کسی بھی ایسی ترکیب کو وہ خاطر میں نہیں لا رہی تھی جس سے کبیر دادا خود کو سنبھال سکتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑائے۔ 3 دن پہلے ہی وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی اور اب اس کے ساتھ گزارے دن صدیوں پر محیط نظر آنے لگے تھے۔ وہ کبیر دادا سے 15-16 سال چھوٹی تھی، لیکن کسی بڑی اماں کی طرح اسے انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ وہ پختہ ارادہ کرتا کہ اب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، مگر وہ منوا لیتی۔ وہ سوچتا کہ اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا اور اخلاق حسین پارٹی سے بچانے کے لیے اسے کسی اور جگہ پر روپوش کرا دے گا، مگر اسے گھر بھیجنے کی جرأت اپنے اندر مفقود پاتا۔ خود پر جبر کر کے اسے جھڑکتا، مگر ہر آن اس کی شرارتوں اور شوخیوں کا مطمئن رہتا۔ اس کی خدمت گزاری کبیر دادا کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتی۔ اس کا حکم ماننے والے اس کا کام کرنے درجنوں موجود تھے، مگر جس طرح خوشی سے وہ اس کی خدمتیں بجا لاتی، ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور جسمانی کشش کی وجہ سے وہ اس کی بات ماننے پر راضی ہوا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ 2 دن کی عیاشی کے بعد کچھ دے دلا کر اسے رخصت کر دے گا، مگر شاید وہ جانے کے لیے نہیں، ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ گھر سے باہر جاتے ہی وہ واپس آنے کی گھڑیاں گننا شروع کر دیتا۔ پاشا اس کا چہیتا اور مخلص شاگرد تھا۔ آج تک اس نے پاشا کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، مگر تناوش کے معاملے میں وہ اس کے مشورے پر بھی عمل نہیں کر پایا تھا۔ کپڑے تبدیل کر لوں؟ اس کے اظہار محبت پر کوشش کے باوجود وہ کوئی طنز یا فقرہ یا بیزاری کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ خوش دلی سے اس کے جوتے کھولنے لگی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے ہوائی چپل اٹھا کر اس کے پاؤں کے قریب رکھ دیے اور پھر کبیر دادا سے پہلے ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے شب باشی کا لباس نکالنے لگی۔ لباس تبدیل کر کے وہ بستر کے قریب آیا۔ وہ بھی اس کے اتارے ہوئے کپڑے سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ میری بوتل تو لے آؤ، اسے بیٹھتے دیکھ کر کبیر دادا نے یاد دہانی کرائی۔
कौन सी बोतल? उसने शरारत भरी हैरानी से पूछा। अब थप्पड़ ना खा लेना, 2-3 बोतलों से एक बोतल पर आ गया हूँ और तुम्हें मालूम नहीं कौन सी बोतल? इसे सचमुच गुस्सा आ गया था। वो हतमी लहजे में बोली, मैंने नापे हैं, एक बोतल में 6 गिलास गंदा मशरूब होता है और आज तकरीब में आपने 7 गिलास पिए थे। इस लिहाज से कल जो बोतल मिलेगी इसमें से भी 1 गिलास मशरूब कम होगा। वो झिल्लाते हुए बोला, लातों की भूत बातों से नहीं माना करते। मुझे मारोगे, तरस नहीं आएगा? मासूमियत भरे लहजे में कहते हुए उसने कबीर दादा के शाने पर सर टिका दिया। तुम्हारी हरकतें तरस खाने देती है। कोई अच्छा मशरूब तो है नहीं कि धड़ाधड़ मादे में उंडेलते जाओ। तुम्हें किसने मेरा मसलहा बनाया है? जाओ, जो कहा है करो। निकाह के दौरान कबूल है कहने का मतलब होता है दूसरे की जिम्मेदारियों को कबूल करना, और जिम्मेदारियों में पहला दर्जा ही अपने शरीके हयात की सेहत और ज़रूरियात का ख्याल रखना होता है। कबीर दादा दहाड़ा, बकवास बंद करो और जो कहा है वो करो। वो मुंह बसोरते हुए बोली, हमेशा दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे जो भी शौहर मिले वो मुझे खूब डांटे लेकिन इसके साथ मेरी हर बात भी माने। लगता है अल्लाह मियाँ ने आधी दुआ ही कबूल फरमाई है। कबीर दादा की समझ में नहीं आ रहा था कि इस हठ धर्म का क्या करें। तुमने बोतल लाना है या मैं अलमारी तोड़ दूँ? चंद लम्हे सोचने के बाद वो धमकी पर उतर आया था। अच्छा लाती हूँ, 2 मिनट गपशप तो कर लो। वो जैसे बादल ख्वास्ता इसकी बात मान गई थी। गपशप भी होती रहेगी। इसकी हाँ पर कबीर दादा के तने हुए आसाब ढीले पड़ने लगे थे, मगर ये इसकी भूल थी कि तनाविश इसके लिए शराब की बोतल लाएगी। अच्छा आप लेटे तो सही, मैं अपना एक वादा ही पूरा कर दूं। कौन सा वादा? उसने हैरानी जाहिर की, मगर इसका लेटने का इरादा नहीं था। बताती हूँ ना। इसके मजबूत शानों को अपने मुलायम हाथों से ढकेल कर वो उसे तकिए पर लिटाने की कोशिश करने लगी। उसका ज़बरदस्ती कबीर दादा को तकिए पर सुला देना इतना ही नामुमकिन था जितना चूटी का हाथी को पछाड़ना, मगर इन मुलायम हाथों और मासूमियत भरी निगाहों को अल्लाह पाक ने एक अनदेखी कुव्वत भी अता कर रखी थी कि ताकतवर से ताकतवर मर्द भी मुकाबला करने की सख्त नहीं रखता। वो भी पहले लेटने पर आमादा ना हुआ, मगर जब उसने रूहानसा होकर लेट भी जाइए ना, लेटे तो सही ना कहा, तो वो मसनूई बेजारी जाहिर करता हुआ लेट गया। तकिया मोड़कर उसने कोहनी के नीचे रखा और इसके बालों में मुलायम उंगलियों से कंघी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगी। कबीर दादा को अल्फाज की समझ नहीं आ रही थी, मगर इस गुनगुनाहट में ऐसी नगमी शामिल थी जो तफक्कुरात और परेशानियों को दूर कर दे। इसे शराब की बोतल भूल गई, अपनी हैसियत, रुतबा, मकाम याद ना रहा। ये भी भूल गया कि उसने तनाविश की किसी भी बात पर अमल ना करने का तय किया हुआ है। याद रहा तो बस इतना कि एक खूबसूरत और दिलकश आवाज़ समाअतों के रस्ते इसके दिल तक रसाई पाकर दिल की तारों को छेड़ रही है। थोड़ी ही देर में इसके साज भारी हुए और वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। अलबत्ता मीठा और सुरीला नगमा इसे सपनों की दुनिया में भी सुनाई दे रहा था। फिर उसे सफ़ेद लिबास में सर पर ताज सजाए तनाउश नजर आई। वो उसे सामने बिठाकर कोई अमल कर रही थी, शायद उससे हिप्नोटाइज कर रही थी या कोई और किस्म का जादू कर रही थी। पूरी तरह ट्रांस में लेने के बाद इसकी मध्यम आवाज़ ने कबीर दादा की समाअतों को रौनक बख्शी। मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? वो मिनमिनाया। नहीं। मुझे तलाक तो नहीं देंगे ना? कबीर दादा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। कभी खुद से दूर तो नहीं करेंगे ना? कभी नहीं। मेरी हर बात मानेंगे ना? इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, दिलो जान से। मुझे शहजादियों की तरह रखेंगे ना? वो उसे यकीन दिलाता हुआ बोला, शहजादियों ही की तरह रखूँगा। मेरे अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी तो नहीं आएगी ना? नामुमकिन। उसने तस्दीक चाही। वादा करे? कबीर दादा के लबों से बेसाख्ता फिसला। वादा करता हूँ। अल्लाह पाक की कसम खाए? अल्लाह पाक की कसम खाता हूँ। वो बेचूचरा हर बात को हुक्म जानकर तस्लीम करता गया। तनाउश के लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। जानते हैं बदले में क्या मिलेगा? वो मुस्तफसर सा हुआ। तुम बता दो। वो वारफ्तगी से बोली, मेरी मोहब्बत, मेरी वफ़ाएं, मेरी खिदमतें, क्या सौदा मंजूर है? दिलो जान से। मुकर ना जाना। तुम भी। नहीं मुकरूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं, वादा करती हूँ।
सोहने रब की कसम खाती हूँ, हमेशा साथ रहूंगी, साथ रहूंगी, साथ रहूंगी। मंजर धुंधलाया और तनाविश धीमे कदमों से पीछे हटने लगी। कहाँ जा रही हो? मत जाओ, मेरे करीब आओ। उसने तनाविश को रोकना चाहा, मगर वो मुस्कुराते हुए पीछे हटती रही। उसने झपटकर उसे पकड़ना चाहा और एकदम उसकी आंख खुल गई। ख्वाबगाह में रोशनी इसी तरह जल रही थी। वो तकिए पर कोहनी टेके मीठे सुरों में गुनगुना रही थी और इसकी मुलायम उंगलियां कबीर दादा के बालों में सरसरा रही थी। वो वादे के मुताबिक उसके साथ ही थी। कबीर दादा अभी तक ख्वाब के ज़ेरे असर था। उसने तनाविश की तरफ सर घुमाया और ख्वाब जितनी ही प्यारी और मनमोहिनी लग रही थी, बस सफ़ेद लिबास और सर पर रखे ताज की कमी थी। उसका जी चाह रहा था वो ख्वाब ही की तरह इससे अहदो पैमान बांधे, इसी तरह धौंस जमाकर वादे कसमें ले, मगर वो इसके एहसासात से बेखबर चाहत भरी मुस्कान होठों पर सजाए हौले हौले गुनगुना रही थी। शायद ये सारे वादे और कस्में वो बगैर कहे पूरा करने का इरादा रखती थी। कबीर दादा ज़्यादा देर इसके यल्ख चेहरे का दीदार नहीं कर सका था। एकदम उसने हाथ बढ़ाया और उसे बिल्कुल करीब घसीट लिया। इसके साथ ही उसके हाथ ने बेड साइड पर लगा तेज रोशनी का बटन बंद करते हुए हल्के नीली रंग की रोशनी जला दी थी। सुबह नाश्ते के वक्त उसे कबीर दादा का गुज़िश्ता कल वाला वादा नहीं भूला था। कबीर दादा ने नाश्ते का पहला निवाला अपने हाथ से कराने का वादा किया था और फिर एक निवाले का वादा नहीं करने वाले ने बज़ाहिर नाक भौवे चढ़ाते हुए तनाविश को पूरा नाश्ता अपने हाथ से करा दिया था। इसके रुखसत होते वक्त तनाविश ने हस्ब आदत मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा कर उस पर फूका। उसके साथ ही इसकी टाई की ग्रह दुरुस्त करते हुए धीरे से बोली, किस वक्त लौटेंगे? कबीर दादा ने अपने दिल में झांका। जो कह रहा था कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन इसके लबों से बिल्कुल मुतज़ाद बात निकली थी। आज शायद कुछ देर हो जाए, काफ़ी काम निपटाने हैं। 5-6 बजे तक आ जाएंगे ना? शायद इससे भी लेट हो जाऊँ। अगर इजाज़त दे तो मैं अम्मी जान से मिल आऊँ। आपकी आमद से पहले लौट आऊँगी। ठीक है, चली जाना। कबीर दादा ने एक लम्हा सोचते हुए इस बात में सर हिला दिया। आप किस वक्त लौटेंगे ताकि मैं उसके मुताबिक वहाँ वक्त गुजार सकूँ? क्यों, मेरी आमद के वक्त तुम्हारा घर में होना ज़रूरी है? उसने नागवारी जाहिर की। हाँ, थका हुआ शौहर घर आए तो बीवी को इस्तकबाल और इसकी खिदमत के लिए घर में मौजूद होना चाहिए। बेसाख्ता कबीर दादा के लबों से फिसला। क्या सारी बीवियाँ ऐसी ही होती है? पता नहीं, तनाविश ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर मोहब्बत करने वाली ऐसी ही होती है। अब जाऊँ? कबीर दादा से और कुछ नहीं कह पाया था। वो उदासी भरे लहजे में बोली, इस बात का जवाब मैं कभी अज़बात में नहीं दे सकती। बेवकूफ़। सर झटकते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे के करीब रुकते हुए पीछे मुड़ा, जैसे कोई बात याद आ गई हो। किसी वक्त अजीम को साथ ले जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लेना, कोई ढंग का मोबाइल भी खरीद लेना। कल कुछ लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझ तक भी तुम्हारे लिबास और मोबाइल फ़ोन वगैरह की बात पहुंचाई गई। वो शौक़ी से बोली, जिस दिन आप साथ ले जाकर शॉपिंग कराएंगे चली जाऊंगी। साफ कहो, शॉपिंग नहीं करना चाहती हो? कबीर दादा ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने कभी अपने लिए शॉपिंग नहीं की तो मैंने कब कहा कि शॉपिंग पर जाने के लिए मरी जा रही हो? तो ना जाओ। कंधे उचकाते हुए वो बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने पुख्ता इरादा किया था कि ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ नहीं देखेगा, मगर दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचते हुए बेइख्तियार उसकी गर्दन पीछे घूम गई। वो दरवाजे की चौखट से टेक लगाए उसकी तरफ मुतवज्जा थी और फिर गाड़ी के बाहर निकलने तक वो इसी की तरफ मुतवज्जा रहा। वो अपने अफ़आल और इरादों पर इख्तियार खोता जा रहा था। तनाविश के खिलाफ इसकी कोई मनसूबाबंदी कामयाब नहीं हो पा रही थी। जो कुछ करता हूँ मगर और ही कुछ होता है। क्या ये सच है कि मोहब्बत में यूं ही होता है? कबीर दादा के जाते ही वो राहत खाला को आवाज़ देने लगी। जी बेटी। वो घर की सफाई को जड़ी थी। एक कोने से नमूदार होते हुए मुस्तफसर सी हुई। खाला, ड्राइवर को कहे गाड़ी तो लगा दे, घर तक जाना है। ठीक है बेटी, खुशदिली से कहते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो घर के सामने उतरते हुए ड्राइवर को वापसी का वक्त बता रही थी। ठीक है बेगम साहिबा, कहते हुए अधेड़ उम्र इलाही बख्श ने कार वापस मोड़ ली। माँ इसे घर के सहन में झाड़ू देते नजर आई थी।
ارے میری شہزادی آئی ہے، وہ جھاڑو پھینک کر اس کی طرف لپکی۔ کیسی ہے امی جان؟ وہ اس کی شفقت بھری آغوش میں سماتے ہوئے آسودگی سے بولی۔ میری شہزادی کیسی ہے؟ ماتھا چومتے ہوئے وہ اسے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چہکی، آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ اللہ کرے میری شہزادی یوں ہی خوش رہے۔ بشریٰ کے دل سے دعا نکلی۔ وہ آمین کرتے ہوئے حیا آلود لہجے میں بولی، امی جان وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بشریٰ شرارتی لہجے میں بولی، مطلب تمہارا رشتہ ڈھونڈنا بند کرنا پڑے گا۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی، ماں کوئی شادی شدہ بیٹیوں کا بھی رشتہ ڈھونڈا کرتا ہے بھلا؟ مطلب ڈٹی ہوئی ہو؟ وہ عزم سے بولی، ہمیشہ ڈٹی رہوں گی، ابھی تک بھی وہ انجان ہے کہ میں انہیں کتنی پیاری ہوں۔ تھوڑا وقت اور بیتنے دے، پھر دیکھنا۔ پگلی، شروع میں ہر لڑکی مرد کو انوکھی لگتی ہے، مگر چند دنوں کے تعلق کے بعد وہ کسی نئی کھوج میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کلیہ کسی خاص مرد پر تولا گو ہو سکتا ہے۔ تمام کو آپ ایک ہی چھڑی سے تو نہ ہانکے ماں۔ ابو جان بھی تو ایک مرد ہی تھے۔ وہ بیٹی کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، ہم نے پسند کی شادی کی تھی۔ تناوش جھٹ بولی، مجھے بھی وہ پسند ہے۔ بشریٰ نے منہ بنایا، بات تمہاری نہیں اس کی ہے۔ وہ یقین بھرے لہجے میں بولی، انہیں بھی آہستہ آہستہ پسند آ ہی جاؤں گی، دیکھ لو کہیں اس سے پہلے تم ہی گھر نہ لوٹ آؤ۔ ماں جی میں خفا ہو جاؤں گی۔ تناوش نے منہ بسورا، ارے مذاق کر رہی تھی میری شہزادی۔ بشریٰ نے اسے ہنستے ہوئے ساتھ لپیٹ لیا۔ آج وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کے سیکریٹری کو ساتھ لے جا کر اپنے لیے شاپنگ کر لوں، مگر میں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ خود ساتھ جائیں گے تو پھر جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ بشریٰ نے منہ بنایا، بھاڑ میں جائے ایسی محبت، ایک شاپنگ کے لیے ساتھ لے جا نہیں سکتا اور خیال رکھے گا۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی مما۔ تناوش روٹھنے کے انداز میں ماں سے دور ہو گئی اور بشریٰ ہنستے ہوئے بیٹی کو منانے لگی۔ کیا کرتی کہ تناوش اس کی بیٹی کے علاوہ قریبی سہیلی، رازدار، غمگسار اور سب کچھ تھی۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی۔ جانیے آگے کیا ہوگا کہ تناوش اور کبیر دادا دونوں میں محبت ہو چکی ہے کہ اب کبیر دادا اسے اپنی دلہن کے روپ میں، اپنی بیوی کے روپ میں اختیار کر لے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔